غم نہ کر ہم سفر نہیں واجد، تیرا سایہ تو تیرا ہمدم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور جو لوگ قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے ایک لشکر کے ساتھ ساتھ اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، کسی بھی سلاسل سے ان کی وابستگی ہو، کسی بھی خاندان کا حصہ ہوں، عملیات کی جستجو میں روحانیت کے متلاشی، اپنے اور ہمارے سلاسل کے ذکر و اذکار کی تعلیمات اور اس کے صحیح طریقے جاننے کے لیے اور ہمارے خانوادے کے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ عام لوگ جو پریشان حال ہیں، جو کسی نہ کسی مصائب میں گرفتار ہیں، چاہے وہ روحانی امراض ہوں، چاہے وہ جسمانی امراض ہوں، یا پھر کچھ ایسے معاملات ہوں جو ان کو اس کا حل نہیں مل رہا ہو، اور وہ چاہیں کہ کسی صاحب سلاسل کے ساتھ جڑ کر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل ڈھونڈیں، وہ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کو، اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریکیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہے۔ آج کی ٹرانسمیشن کوئی عام نہیں، آج کی محفل کوئی عام نہیں، بلکہ یہ وہ خاص ٹرانسمیشن ہے کہ جس کا انتظار آپ لوگ مجھ سمیت پورے سال کیا کرتے ہیں، اور آج کی ٹرانسمیشن کے اندر، آج کی اس پر نور محفل میں آج ہم ذکر کریں گے 15 کے نقش کے عمل اور اس کے طریقہ کار اور اس کی اجازت، کہ 15 کے نقش کے بارے میں ہم تفصیل سے جانیں گے، اور اس 15 کے نقش کے جو ہمارے ساتھ چلنے والے ہم سفر ساتھی ہیں، کہ جو لوگ سالوں سے اس پہ ریاضت کر رہے ہیں، جو لوگ سورہ قریش کے لشکر کا ایک حصہ ہیں، کاروان قریش جو ہے، جو لوگ سورہ قریش پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور 15 کے نقش کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے، آج میں آپ سے ایک ایسی ہستی کو ملواؤں گا جو 15 کے نقش کے صاحب دعوات بزرگ ہیں، یعنی کہ میں نے جو کچھ بھی 15 کے نقش کے بارے میں آپ لوگوں کو تعلیمات دی ہیں، سورہ قریش کی تعلیمات دی ہیں، جو کچھ سلاسل کے ذکر و اذکار اور اعمال کی تعلیمات دی ہیں، آج یقیناً میرے ساتھ موجود ایک ایسی ہستی ہیں کہ جس کا انتظار آپ کو ہر سال رہتا ہے، یعنی کہ یہ فیضان، یہ عرفان، یہ ان کے باطن کی روشنی کہ جو آج سارے جہاں میں چمک رہی ہے اور لوگ ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور وہ کہ جو سلطان ہیں، اس سلاسل کے سلطان ہیں اور ہمارے خانوادے کے سلطان ہیں، کہ جن کا فیض الحمدللہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، اور ان کے پاس کوئی اگر ناقص شخص آیا تو وہ کامل ہو گیا، اگر کوئی کامل شخص آیا تو وہ اکمل ہو گیا، اگر کوئی شخص اکمل آیا تو وہ روحانیت کی دنیا کے اندر مکمل ہو گیا۔ یہ فیضان اور وہ ہستی کہ جن کی باقاعدہ طور پر ہمارے بزرگوں نے بشارتیں دیں، یعنی کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ہم خود باقاعدہ طور پر ہم نے سنا ہے کہ بابا عبدالصمد، انہوں نے ان کی بشارت دی تھی اور کہا تھا کہ یہ ایک فیضان، ایک روشن ستارہ کہ جب یہ اندھیری تاریخوں میں نکلے گا تو یہ پورے جہاں کو، جو دنیا میں جہاں جہاں مسلمان لوگ ہیں جن کو ضرورت اشد ان کی، اگر وہ صرف اپنی زبان سے یہ کہہ دیں کہ جاؤ میں نے تمہیں اجازت دی، تو اس کے تمام بند رستے کھل جاتے ہیں۔ اگر وہ کسی کو کہہ دیں کہ جاؤ تم یہ عمل کر لو، وہ شخص اس عمل میں کامیاب ہو جاتا ہے۔
اگر کوئی پریشان حال ہے، کوئی مصائب میں گرفتار ہے، کوئی بیماریوں میں پریشان ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ صرف ایک دفعہ ان صاحب بزرگ سے، ان صاحب دعوات بزرگ سے کہ میرے منہ سے یہ میرا نام لے کر میرے لیے دعا کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، قبول کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے کہ جو میرے نیک بندے ہیں، جو میرے دوست ہیں، جو مجھ سے دوستی رکھتے ہیں، میں ان کے قریب ہوتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے دوستوں کے قریب رحمت رہتی ہے، وہ رحمت کے آغوش میں رہتے ہیں، اور یقیناً جب آپ ان کے ساتھ جڑتے ہیں تو آپ اس رحمت کو، اس برکت کو، اس کیفیت کو آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ تو آج کی جو ہماری روحانی محفل ہے کہ جو کچھ بھی فیضان میں نے آپ لوگوں کو تعلیم کیا، میں نے عطا کیا، اپنے سلسلے کی اجازت کے ساتھ دیا، آج ہمارے ساتھ ہمارے سلطان موجود ہیں۔ میں آپ کا تعارف میں کرواتا ہوں اپنے پیر و مرشد سے، اپنے استاد محترم سے، یعنی کہ وہ عام لوگ جو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہاں سے روشنی لیتے ہیں، جو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو گفتگو کرتے ہیں وہ کس شخص کی زندگی کی تفسیر ہے، کہ جو ڈاکٹر صاحب ہمیں سب کچھ بتاتے ہیں وہ ان کے پاس کہاں سے آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نہیں بلکہ وہ خود بولتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں، اس محفل میں وہ ہستی موجود ہے جو الحمدللہ میرے پیر و مرشد ہیں اور میرے والد محترم ہیں، کہ جن کی زیر سرپرستی میں میں نے اپنا سلوک کا سفر طے کیا، اپنا روحانیت کا سفر طے کیا، اپنا عملیات کا سفر طے کیا، اور میں آپ لوگوں تک وہ چیزیں تعلیمات دیتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ اس محفل میں موجود میرے پیر و مرشد، میرے والد محترم صوفی شیخ المشائخ حضرت حکیم طارق احمد شاہ عارف عثمانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں حضور میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج میں یہ سمجھ لیں کہ ڈاکٹر صاحب نہیں ہوں گا، آج میں آپ ہوں گا اور آپ میں ہوں گا، اور پھر ہم دونوں مل کر اپنے سلطان سے سیکھیں گے، اپنے سلطان سے جانیں گے، اپنے سلطان سے اجازت لیں گے، اور جو کچھ بھی وہ ہمیں تعلیم کریں گے ہم اس کو اپنے دامن میں سمیٹیں گے اور اپنی بیاضوں کے اندر تحریر کریں گے۔ یعنی کہ آج ڈاکٹر صاحب نہیں بلکہ یہ سمجھیے گا کہ اس ٹرانسمیشن میں آپ خود اس محفل میں موجود ہیں میری جگہ۔ تو میں آپ کا نمائندگی کرتے ہوئے میاں حضور سے، آپ کی طرف سے، میاں حضور میں ان تمام اپنے چاہنے والوں کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میاں حضور کہ ہم نے آپ کی اجازت سے، اور جو ہمارے سلاسل کے ذکر و اذکار ہیں، تعلیمات ہیں، ہم نے اس سلسلے کا آغاز کیا جو آپ کی اجازت سے الحمدللہ ہوا۔ تو آج لوگوں کو بھی آپ کا انتظار تھا بے چینی سے، لوگ بھی آپ کو سننا چاہتے ہیں، لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور جو ایک کارواں ہے جس کے آپ رہنما، آپ رہبر ہیں، تو وہ آپ کے زیر نگرانی، آپ کے سائے میں اپنا روحانی سفر طے کر رہے ہیں، اپنا دنیاوی سفر طے کر رہے ہیں۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے 15 کے نقش پہ بہت ریاضتیں کی ہوئی ہیں، 15 کے نقش پہ انہوں نے زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے، کافی ٹائم ہو گیا ان کو سورہ قریش پڑھتے ہوئے، زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے۔ تو آج سب سے پہلے میں اپنا ٹرانسمیشن کا آغاز یہاں سے کروں گا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ مجھے معاف کر دیجیے گا، کوئی ادب، کوئی بے ادبی ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ کہ سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا اپنے تمام چاہنے والوں کی طرف سے کہ آپ کو 15 کے نقش کی اجازت کون سے سن میں ہوئی، کب ہوئی، اور اس کی اجازت کن بزرگ سے ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی اجازت قبلہ خواجہ منظور حسین شاہ صاحب سے بھی ہوئی، الحمدللہ، اور ہمارے پیر بھائی جو حضرت شاہ ولی اللہ کے خاندان سے تھے، پیر عرفان علی شاہ صاحب فضلی، جن کے والد شیخ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے اصحاب سے تھے، ان سے بھی اس کی مجھے اجازت ہوئی، پیر عرفان علی شاہ صاحب سے، اور پھر سید خواجہ عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبلہ میاں صاحب سے بھی اس کی اجازت ہوئی، اور تینوں بزرگوں کی اجازت سے میں نے اس کی زکوٰۃیں بھی ادا کریں اور اس کو باموکل بھی کیا۔ بڑا فیض ہے اس 15 کے نقش کا، اور تمام سلاسل میں تقریباً یہ نقش جو ہے وہ بزرگوں کے ہاں لکھا جاتا ہے اور رائج جائیے۔ اب صرف اس کے نام میں اختلافات ہیں، تھوڑے سے اس کے نام میں اختلافات ہیں۔ کوئی اس کو خاتم سلیمانی کہہ کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب کرتا ہے،
کوئی اسے نقش داؤدی کہتا ہے، نقش داؤدی بھی یہ نقش کھلایا جاتا ہے. نقش داؤدی بھی کہلاتا ہے، یہ نقش ہود بھی کہلاتا ہے، یہ نقش ہود جو ہود علیہ السلام سے جو منسوب جو کرتے ہیں. منسوب کیا جاتا ہے، اور نقش حوا بھی کہلاتا ہے یہ، نقش حوا. کیونکہ اس کے عادات 15 ہیں. 15 عدد. تو ماں اما حوا علیہ السلام جو سلام اللہ علیہ ہیں، ان کے نام کے عادات بھی 15 ہیں. 15 عدد. حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، ان کے اسم مبارک کے بھی عادات 15 ہیں. 15 عدد. اور حضرت ہود علیہ السلام کے بھی عادات 15 ہیں. اب حضرت داؤد علیہ السلام کی نسبت سے یہ سلیمانی کہلاتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی نسبت سے کہلاتا ہے. نسبت سے کہلاتا ہے. بعض حکمہ روحانیت کا قول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی جو تھی اس پہ یہی نقش کندہ تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو انگیش تھی. بعض اس سے انکار کرتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا، اس میں کچھ اس میں الہی کندہ تھے. اب یہ ایک اختلافی بات ہے، لیکن اس کے فیوزات اور برکات بہت ہیں. آپ نے اس نقش کو کیسا پایا؟ بعض کے نزدیک اس کو پہلی مرتبہ یا لکھنے والے وضع کرنے والے حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام. کیونکہ علم جفر اور علم العادات ان سے ہی شروع ہوا ہے، تو اس لیے بعضوں کے نزدیک یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا نقش ہے. لیکن یہ جن سے بھی منسوب ہو اور جنہوں نے بھی اس کی پہل کی ہو، یہ نقش ہے بڑا پرتاثیر. بعض کے نزدیک وہ اس کو نام لیتے ہیں ہر کارا. نقش ہر کارا. ہر کارا یعنی کہ وہ ان کے مطابق کوئی کام ایسا نہیں ہے جو اس سے نہ ہو، اس کے ذریعے نہ ہو، اور کوئی حاجت ایسی نہیں ہے جو اس کے ذریعے پوری نہ ہو. اب مؤثر حقیقی تو رب تعالیٰ کی ذات ہی ہے اس میں. یہ علامتیں ہیں، اور یہ جو علامتیں ہیں مگر یہ ہیں بڑی مؤثر. 15 اس میں جو اصل میں یہ 1 سے شروع ہوتا ہے اور 9 پہ ختم ہوتا ہے. ایک سے شروع. اگر علم العادات کے تحت بھی دیکھا جائے تو یہ آخری قوت ہے ایک سے علم لے کے 9 العادات، کے اندر آخری. کیونکہ ایک الف جو ہے اس کا وہ ابتدا ہے، ابتدا ہے اور 9 جو ہے یہ وہ انتہا ہے. انتہا ہے. تو اس لیے عادات کی تمام قوت اس میں موجود ہے، علم العادات کی. کیوں کہ تمام عادات میں 0 جو ہے وہ علامت کے طور پر ہے، اس کی رقم کو بڑھانے کے لیے. 0. باقی مثال کے طور پر الف ہے، اب اس کے عدد بھی ایک ہے. ایک ہے. قاف ہے بڑا، اس کے عدد بھی ایک ہے، اور غین ہے اس کا بھی عدد ایک ہے. اب ایک عدد 3 حرفوں پر ہے، فرق صرف اس کے 0 بڑھانے کا ہے، جو علامت کے طور پر حکم نے اس کو گنتی کو بڑھایا ہے. تو اب اگر دیکھا جائے تو اس میں پورے 28 حروف موجود ہیں، اور حرف تہجی پوری موجود ہے اس کے پوری اندر. موجود ہے اس میں، پوری کی پوری حرف تہجی اس میں موجود ہے. اسی ترتیب سے کہ 9 یا 27 حروف اس میں موجود ہیں. 27. آئی نا سمجھ بات. اب اسی ترتیب سے اگر ہم دیکھتے ہیں اس کو تو پورا قرآن جو ہے وہ 28 حروفوں سے مرکب ہے. اللہ اکبر. پورا 28. انہی 28 حروفوں کا مجموعہ ہے نا بے شک قرآن. اور علم الکلام میں مثال کے طور پر عربی میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو الفاظ بولے جاتے ہیں، جتنا بھی لسانی علم ہے
وہ علم لسانی جو ہے جتنا بھی اس میں موجود ہے وہ انہی 28 حروفوں سے مرکب ہے. تو یہ جو ہے مجموعہ ہے قوت کا، 15 کا نقش. 15 کا نقش. اب جب 15 کا نقش قوت کا مجموعہ ہے تو 28 حروف اس میں اعداد کی صورت میں شامل ہیں. اس کی تاثیر سب کی الگ الگ ہے. الگ ہر الگ حرف کی ہے، تاثیر الگ. ہر حرف کی تاثیر الگ ہے، اور وہ جس حرف کی جو بھی تاثیر ہے وہ اس میں موجود ہے. موجود ہے. احصاء کل شیء عددا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ جن کی آخری آیت میں فرماتا ہے کہ ہم نے تمام چیزوں کو عدد میں شمار کر لیا. عدد میں شمار کر دیا. بے شک. یعنی کہ کائنات کی ہر چیز عدد کے مطابق شمار ہوئی ہوئی ہے. اللہ نے ان کو احاطہ کر لیا ہے، عددوں میں شمار کر لیا ہے. یعنی کہ ہر چیز قید ہے اس کے اندر، قید ہر ہے. چیز کائنات کے تمام راز. تو اب یہی پورے اعداد اس میں موجود ہیں. اللہ، مطلب یہ طاقت اگر کہا جائے تو یہ تمام سلطانوں کا سلطان ہے. یہ ہاں، نقش. طاقت کا سرچشمہ ہے یہ طاقت کا نقش جو ہے نقوش اور روحانیت کی عملیات کی دنیا میں. بے تاج بادشاہ ہے یہ سب. ہاں، عملیات کی دنیا میں یہ جو ہے یہ طاقت کا مجموعہ ہے. اسی لیے تمام سلاسل میں یہ نقش رائج ہے. اور تقریباً بزرگان اکرام اپنے سلاسل میں ان لوگوں کو جو علاج معالجے کی غرض سے عملیات کرتے ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. اصل میں اگر ہم پیچھے چلے جائیں قدیم زمانے میں تو اس وقت سارا علاج دم پھونک تعویذ کے ذریعے ہوتا تھا. ابتدائی وقت میں، ابتدائی حالات میں. جو وقت ترقی کرتا گیا، جڑی بوٹیوں کے ان کے تجربات سامنے آتے گئے اور علاج بال دوا شروع ہوا، ورنہ علاج بال دعا تھا. ابتدا میں جب حضرت آدم علیہ السلام تھے اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بھی علاج بال دعا رہا. علاج بالدعا. لوگ دعاؤں سے، منتروں سے، الفاظوں سے، تعویذوں سے، علامتوں سے اس سے کیا علاج کیا کرتے تھے لوگوں کا. اب جب یہ اس کام نے، اس روحانیت نے باقاعدہ سند کی شکل اختیار کری، وہ حضرت ادریس علیہ السلام کا دور ہے اور اس کے بعد کا. مطلب اس کی ترتیب جو تھی وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ادریس دی علیہ تھی. السلام سے ہوئی، اور پھر وہ باقاعدہ طور پر ایک سنتی طور پر جو ہے سلسلہ جاری ہوا. وہ سلسلہ جاری ہو گیا. صحیح. اب جب یہ سلسلہ باقاعدہ جاری ہوا، آپ کے جو شاگرد تھے حضرت ادریس علیہ السلام کے، ہرمس اول، ہرمس اول، ان سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور وہ پھر ان کے شاگرد بنے. انہوں نے باقاعدہ ترتیب سے اس علم کو آگے بڑھایا، اور اس علم نے باقاعدہ سند کی شکل اختیار کری، اور مختلف تہذیبوں میں پھر وہ سند رہی جو آج بھی موجود ہے. اہل عرب بھی اس کے تحت ہیں. اہل عرب کے ہاں 15 کا نقش بڑی اہمیت کا حامل ہے. حضرت محی الدین ابن عربی نے اس پہ بہت کچھ لکھا، حضرت امام غزالی نے لکھا، حضرت ابو عباس احمد بونی نے لکھا، حضرت فخر الدین رازی نے لکھا. آئی نا سمجھ بات؟ علامہ دیربی نے لکھا. اس پہ بہت کچھ لکھا گیا، اور جس طرح سے اس کے بارے میں لکھا گیا کہیں اس سے زیادہ اس کی تاثیر ہے. کیونکہ ہر بزرگ نے اپنے، ہر عالم نے، ہر حکمہ نے، جو حکمہ روحانیت تھے، تم ہندی ہیں اور مختلف گزرے ہیں، تو انہوں نے اپنے اپنے حساب سے اس کی تاثیر لکھی، اور سب نے اپنے اپنے تجربے کے مطابق جو ہے اس کی زکوٰۃ کی ترتیبیں لکھی جو حکمہ روحانیت نے مقرر کی. تو اس کے عملیات کے، اس کے موکل بھی مقرر کیے، اس کے اعداد بھی مقرر ہوئے، اس کی چالیں بھی مقرر کی گئیں، تو وہ مختلف تجربات کے ساتھ ہوتی گئیں. یہ ایک باقاعدہ فن رہا، یہ ایک صنعت ہے، پوری ایک فن ہے. اب جس نے اس میں جتنی کوشش کری
اس نے اس کو اتنا حاصل کر لیا. اتنا حاصل کر لیا. لیکن آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو 15 کے نقش کے اوپر آپ کی مقصد ایک کافی فیضان ہے جو اس دنیا میں پھیل رہا ہے. تو اس سے پہلے میں خود کتابوں میں بھی اگر سرچ کرتا ہوں 15 کے نقش کے بارے میں تو مجھے اتنا کچھ نہیں ملتا, اور میں کئی جگہوں پہ گیا ہوں تو مجھے اس کے بارے میں کہیں بھی کچھ نہیں ملا. جو کچھ آپ کو اس سے ملا نا وہ کہیں بھی نہیں ملا. تو کیا آج کے دور میں یہ علم ناپید ہو گیا, یا جو پہلے کے بزرگان دین تھے 15 کے نقش کو انہوں نے اپنے سینے پہ اپنے ساتھ لے گئے, وہ انہوں نے تقسیم نہیں کیا اس کو؟ اصل میں بات یہ رہی ہے کہ لوگوں کے نا یقین کی بات ہے. ایک بات تو یہ, پھر لوگوں نے اس کو باقاعدہ سند کے طور پہ نہیں سیکھا, ایک بات. دوسری بات یہ رہی کہ بزرگان اکرام کا ایک طریقہ یہ رہا کہ وہ اپنے خیال میں یہ دیکھتے تھے کہ کون اہل ہے کون نااہل ہے, اور کسی ایسے ویسے کے ہاتھ میں یہ تعویذ چلا گیا تو وہ اسے جائز ناجائز اس کو استعمال کرے گا. اچھا, خوبی کی بات یہ اس نقش کی ہر تہذیب میں ملتا ہے. اگر ہم مصریوں کو دیکھیں ان کے ہاں بھی ہے, قلدانیوں کو دیکھیں ان کے ہاں بھی ہے, اگر اہل ہنوز ہندوؤں کو دیکھیں تو ان کے ہاں بھی ہے, سنکرت میں بھی موجود ہے. آئی نا سمجھ بات. مختلف تہذیبیں اس نقش کو استعمال کرتی رہی ہیں اپنے اپنے طریقے پر. بعض تہذیب اس کو جادو سے بھی منسوب کرتے ہیں کہ یہ بہت بالکل ترنت کام کرنے والا ہے. بالکل جادو. اب اہل ہنوز جو ہندو ہیں, اہل ہند ہیں, وہ اس کو بالکل جادو کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اہل مصر اس کو جادو کے طور پر استعمال کرتے تھے. اب خیر اور شر تو دونوں ساتھ ہیں. اب جو خیر کے لیے استعمال کرے اس کو خیر ملے تو خیر ملے گا, شر کے لیے استعمال کرے تو شر. ظاہر سی بات ہے, ایک قوت ہے, ایک تلوار ہے, حفاظت بھی کرتی ہے اور قتل بھی کرتی ہے. بے شک. اچھا میں حضور, آپ نے جب اس کی زکوٰۃ ادا کی تھی تو آپ نے کتنے نقش لکھے ہیں یہ, مطلب اس کی جو زکوٰۃ ادا کری تھی آپ نے, اور کون سے سن میں کی تھی, کتنا عرصہ ہو گیا؟ تقریباً یہ بات ہے 79 کی, 79 کی بات ہے, 1979. جب میں نے اس کی زکوٰۃ ادا کری تھی. اس کو میں نے 1 سال میں 1.25 لاکھ لکھا تھا. اللہ اکبر. ایک سال کے اندر 1.25 لاکھ کی تعداد آپ نے اس میں مکمل کی تھی, اور پرہیز کے ساتھ. آپ نے اپنی زندگی میں 15 کے نقش کو کیسا پایا؟ بہت بہترین ہے اپنے مقاصد کے لیے. وہ لوگ جو بغیر کسی جھنجال کے یا بغیر کسی محنت کے یا بغیر کسی پڑھائی کے اگر کچھ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے آسان ذریعہ ہے. سب سے آسان ذریعہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر اس متعلق دیکھا جائے تو یہ 15 کا نقش تمام قوتوں کا مجموعہ ہے, اور الحمدللہ کہ آج ہم جس کی زبانی یہ چیز سن رہے ہیں وہ خود اس 15 کے نقش کے صاحب دعوات ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ حضرت امام احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر بڑی ریاضت کری, بڑی محنت کی ہے. تو آپ نے جو دنیاوی علم سیکھا یہ اس کے بعد آپ کو عطا ہوا تھا, یا اس سے پہلے آپ نے اس کے کیا کرا تھا, آپ نے جس کے بارے میں لکھا اس میں؟ حضرت امام احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے پیر و مرشد نے اس کی اجازت دی اور آپ نے اس پہ ریاضت کری. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بھی اس کے عامل تھے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری. اچھا, آپ بھی اس کے عامل تھے, آپ نے بھی اس پہ ریاضت کی ہوئی تھی؟ آپ نے بھی اس پہ ریاضت کی ہوئی ہے. تو اکثر بزرگان اکرام نے, حضرت محی الدین ابن عربی نے اس پہ ریاضت کی ہے 15 کے نقش پہ. 15 کے حضرت شیخ محی الدین ابن عربی. ہاں, اور آپ اپنی کتابوں میں جو ہیں اس کی تعریف لکھتے ہیں, اس کے خواص اور فوائد لکھتے ہیں. اصل میں یہ ایک نقش ہے, ایک نقش, مگر اس کے لیے بڑی عقل کی ضرورت ہے اور بڑے علم کی. جو روحانیت کا علم ہے, بڑا علم چاہیے اس کے لیے. یہ ایسا نقش ہے کہ اس سے موکل بھی تسخیر ہوتے ہیں, اس سے جنات بھی تسخیر ہوتے ہیں, اس سے حمزات بھی مسخر ہوتا ہے. اسی نقش سے خالی؟ اسی نقش. اچھا, کچھ پڑھا جاتا ہے یا نہیں؟ اسی کے بعض بزرگان اکرام نے اس کے اسما مقرر کیے ہیں اس کے اسم روحانیت میں. اب یا ہی یا ہی یا ہی یا ہی یا ہی. اب ہے کہ 5 اور یہ کہ 10. 5 اور 10 15. اب وہ کہتے ہیں یہ بھی اس کا اسم ہے. اب یا بتدن زہجن واہن, یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا اسم, اس کے اسم ہے.
اب اگر ہم کہیں بتدین تو 15، زہجن تو 15، واہن تو 15۔ اچھا، ان کی اگر کیلکولیشن نکالیں گے تو 15 ہی آئے گی، 15 آئے بتدین، گی، زہجن، واہن۔ تینوں اسم کی 15 آئے گی۔ صحیح۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ اس 15 کے نشق کے اسم اعظم ہے۔ اچھا، 15 کے نشق کے بھی اس میں اعظم ہے، اسم اعظم ہے، بتدین، زہجن، زہجن، واہن۔ واہن۔ وہ کہتے ہیں 15 کے نشق کا اسم اعظم ہے یہ۔ اب 15 کے نقش کے دو اور بھی حصے ہیں، ایک جفت اور ایک طاق۔ ایک جفت، ایک طاق۔ یعنی کہ وہ اعداد جو طاق میں ہیں، یا وہ اعداد جو جفت میں ہیں، یا وہ حرف جو طاق میں ہیں، یا وہ حرف جو جفت میں ہیں۔ اب جو طاق میں ہیں وہ اجزت، اجزت، جو جفت میں ہیں وہ بدو، بدو۔ یہ بھی اس کے اسم ہے۔ اب انہوں نے مقرر کیا کہ بدو خیر کے لیے ہے اور اجزت شر کے لیے ہے۔ اعمال شر اس سے کیے جائیں، اعمال خیر اس سے کیے جائیں۔ تو اب یہ جو حکمہ روحانیات ہیں ان کے تجربے ہیں، ان کے قانون بنائے ہوئے ہیں، ان کی ترتیبیں ہیں، اور جو بڑی مؤثر ہیں، جن کی حقیقت ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے اس میں اعظم بتائیں، بتدین، زہجن، واہن، یہ جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، ہم اس کی روحانی قوت سے کچھ حصہ لینا چاہتے ہیں، جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہیں، تو وہ اس کو پڑھیں گے یا اس نقش پہ لکھیں گے یا لکھ کر زکوٰۃ ادا کریں گے؟ اس کو کس طرح سے کریں گے؟ اس کو پڑھا بھی جاتا ہے، اس کو لکھا بھی جاتا ہے، اور اس نقش کے 9 خانے ہیں۔ 9 خانے اس کے۔ ان کے نزدیک یہ ہے، حکمہ روحانیت کے نزدیک، کہ ہر خانہ، ایک موکل، ایک جن، ایک ایوان، ایک فرشتہ رکھتا ہے۔ یہ اس کا گھر ہے جو ایک خانہ ہے، اس کے ماتحت یہ تمام مخلوقات ہیں۔ ہاں، اب اس طرح 9 ہو گئے، تو 9 سردار جنات، 9 سردار ایوان، 9 سردار موکل، 9 سردار فرشتے اس میں موجود ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر جو شخص اس کی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے، اس کو کسی دوسرے نقش لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں کہتا ہوں کہ اس نقش کے اعمال اتنے ہیں، اتنے چلے اور اتنے اعمال ہیں اس کے، کہ اس کی آدھی عمر ختم ہو جائے۔ وہ مطلب 15 کا نقش پورا مکمل نہیں ہو سکتا، نہیں کر سکتا وہ، مطلب اگر بندے کی زندگی 70 سال بھی ہے تو وہ پوری نہیں ہے، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ اتنے اعمال ہیں اس نقش کے۔ ایک آدمی اپنی پوری زندگی وقف کر کے کہ میں چاہتا ہوں کہ بھئی میں ایک کا اسپیشلسٹ ہو جاؤں 9 کا، ایک نقش کا، ایک نقش کا، تو وہ اتنا اسپیشلسٹ ہو سکتا ہے اس میں کہ گویا اس کی قوت ایک ولی، ایک ولایت کے برابر ہو جائے، خالی اس نقش کی زکوٰۃ ادا کرنے سے، اس کے عمال کر لینے سے۔ زکوٰۃ ادا۔ الحمدللہ۔ اب میں حضور ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، تو اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی نہ کسی سلسلے سے وابستہ ہیں، جیسے میرے ایک وہ ہیں مرید ہیں، اور ان کا جو خاندانی تھا نا، والد صاحب کے ساتھ سلسلہ تھا، ہندوستان کے ہیں وہ، تو اب انہوں نے اپنے والد صاحب سے تربیت نہیں لی، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ پردیس میں تھے۔ جب وہ ہندوستان گئے اور جب ظاہر سی بات ہے ان کو سجادگی کا ان کا اعلان ہوا، جب وہ ان کی مسند پہ بیٹھے، اب وہ کچھ نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے، تو اب وہ اس کے ذریعے کام لیتے ہیں، اس کے ذریعے کام لیتے ہیں، ان کے جو آپ نے طریقہ کار سمجھائے ہیں وہ اس کے ذریعے کام لیتے ہیں۔ تو جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جب وہ کام ہوتے ہیں تو اس سے ان کے اوپر اس کا کوئی ریفلیکشن تو نہیں ہوتا، یا مطلب اجازت ان کو کور کرے رکھتی ہے، کوئی رجت میں شکار تو نہیں ہوتے، یا اس معاملات میں کوئی خدشہ یا کوئی معاملات، کوئی ڈر؟ دیکھو، اجازت کا مقصد کیا ہے؟ ورنہ ہر آدمی لکھنا شروع کر دے بیٹھ کے، کوئی بھی۔ اجازت کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اس کی نگیٹیویٹی سے محفوظ ہو جائے، اس کے نگیٹیوٹی سے محفوظ ہو جائے، مطلب 15 کرنا ایک حصار بھی ہے، حصار بھی ہے۔ اصل میں بات کیا ہے کہ اس کی اجازت کوئی ہماری اپنی تھوڑی ہے، ہمیں بھی بزرگوں سے ہے، اور بزرگوں سے ان کے بزرگوں سے ہے، ان کے بزرگوں ان کے بزرگوں سے ہے، تو یہ ایک سلسلہ کڑی در کڑی ہے، تو لہٰذا اس پر رجعت آنا
नहीं है ही नहीं, बनता, कोई बात नहीं बनती नहीं। हाँ, कोई शख्स रुजत कब आती है, कोई शख्स इससे खिलाफ शरअ काम ले, किसी को नुकसान पहुंचाए, गैर शरई काम किसी को करे, गैर शरई नुकसान पहुँचाए, किसी को गैर शरई मोहब्बत पैदा कराए, या कोई गैर शरई काम इससे लेना चाहे, फिर रुजत का कह सकते हैं कि उससे रुजत आ सकती है। वो उसके अपने अमल की वजह से आ रही है, नक्श की वजह से नहीं आ नक्श की रही। वजह से नहीं आ रही है। सही। अगर कोई शख्स सूरह मुज़म्मिल शरीफ का आमिल है, कोई शख्स सूरह यासीन शरीफ का आमिल है, कोई शख्स नादे अली का आमिल है, और वो ये चाहे कि इसका ज़कात अदा करना, इसको अपने साथ लेके चलना, तो क्या ये 15 का नक्श हर कुरान की आयत के साथ चलता है या मखसूस है? इसका कमाल है ये, फिर वही बात आ गई ना कि सारे हुर्फों का मजमुआ है मजमूआ ये। है ये। कुरान करीम की जो 666,000 आयतें हैं, 6,666 जो आयतें हैं, हर आयत के साथ ये नक्श चल सकता है। चल सकता है। 114 सूरतें हैं, 114 सूरतों में जो भी जिस सूरत का आमिल है वो इसके साथ चल सकता है। इसके साथ चल सकता है। माशाल्लाह लोगों की इसमें बड़ा एक वो रियाजत रही है, बड़ा लोगों ने इसके ऊपर मेहनत की है आपके तवज्जो इसमें से। खूबी ये है कोई सैफ़ी शरीफ का आमिल है तो वो भी लिख सकता है, वो भी लिख सकता है। कोई चेलकाफ का है वो भी लिख सकता है, कोई नादी अली शरीफ का है वो भी लिख सकता है, कोई सूरह कुरैश का है वो भी लिख सकता है, कोई सूरह यासीन का है, मुज़म्मिल का है, तवाबुन का है। जिस भी सूरत का वो आमिल है या जिस भी अमालों में से अमल में से वो आमिल है, किसी मासूरा दुआ का आमिल है, तो वो उसके साथ तावीज़ लिख सकता है। ये सब के साथ चलता है। मतलब ये एक तरीके से देखा जाए तो ये एंटीबायोटिक है, ये आप किसी भी मर्ज में देंगे तो उसको फ़ायदा होगा। फायदा होता है, बिल्कुल फ़ायदा होगा। अब माशाल्लाह 15 के नक्श के मौज़ू ने बड़ी कमाल की गुफ्तगू की और बहुत आसान लफ्ज़ों में कम मुख्तसर वक्त में और बहुत ऐसा तरीके से ये बात समझाई कि अगर ये देखा जाए, अगर रूहानियत को देखा जाए तो रूहानियत के जितने भी राज हैं ना वो सब के सब इसमें कैद हैं, इसके साथ मंसूब हैं। जो जो उसके ऊपर इसरार खुलते चले जाएंगे वो एक मंजिल से दूसरी मंजिल में दाखिल होता चला जाएगा। 15 के नक्श के मुतालिक कि आप ने अपने किसी ख़ास बंदे को या किसी को इसकी ज़कात अदा कराई या उसमें कुछ? हाँ, बहुत सारे लोगों ने इसकी ज़कात अदा करी। हमारे तकरीबन खुलफाओं ने भी इसकी ज़कातें अदा की हैं और मुरीदीन में से भी काफ़ी लोगों ने ज़कातें अदा की हैं। असल में बात ज़कात अदा करना एक अलग मैटर है, काम है, और फिर उसको जारी रखना वो अलग बात है। बात सिर्फ ये है कि जो जितना मीठा डालता है उतना ही मीठा होता है। बात सारी अपनी आदमी की यकीन और रियाजत की है। यकीन और रियाजत है। जो जितनी रियाजत करता है, अब हमारे एक मुरीद, दो मुरीद ऐसे थे, 2-3 लोग ऐसे थे जिन्होंने 40 दिन में 1.25 लाख लिखा। 15 ही के नक्श को, 15 के नक्श को 40 दिन में, यानी कि 3125 25 नक्श रोज़ाना लिखे उन्होंने। मतलब ऐसे भी लोग हम शामिल हैं। बिल्कुल, और बड़ा फ़ायदा हुआ उनको। किसी काम के लिए कुछ पढ़ना नहीं पड़ता था, तावीज़ लिखा और दे दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हमारे एक पीर भाई थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इसको बहुत ज़्यादा लिखा। अब तो उनका इंतकाल हो गया। वो कहते थे मैंने 15 बरस लिखा है इसको, 15 के नक्श को, 15 के नक्श को, और रोज़ाना 1000 तावीज़ लिखते थे। वो 15 साल तक लिखे हैं। 15 साल तक लिखे उन्होंने। कह रहे मुझे और कोई शौक ही नहीं था अलावा इसके। अच्छा, मैं तो आप ना 15 के नक्श के निसाब का तरीका समझा दें कि 15 का नक्श का निसाब क्या है, वो किस तरह लिखे जाएंगे, वो कैसे लिखे जाएंगे। देखें, बाज़ के नज़दीक, सबके नज़दीक अलग अलग है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो शख्स इसको 1.25 लाख मरतबा लिख देता है, 1.25 लाख मरतबा लिख लेता है इसको, हाँ, वो उसमें सारा नसाब, सारी ज़कात, सारा उशूर, सारा कुफुल, सारा दूरमदोर सब मुकम्मल हो जाता है।
اب ویسے اگر وہ الگ الگ لکھتا رہے تو وہ آدھی عمر گنوا دے گا اس میں. مطلب ایک شخص اگر سوالات لکھنا چاہے تو وہ کم سے کم کتنے عرصے میں اور زیادہ سے کتنے عرصے میں لکھ سکتا ہے؟ 1 سال میں لکھ لے. 1 سال میں سوالات لکھ لے. بالکل. اگر کوئی شخص 360 نقش روز لکھتا ہے 360 نقش 1 سال میں پورا ہو جائے گا اس کا. جاتا ہے. سب سے آسان طریقہ ہے. اچھا، اس محفل کے اندر ہمارے پیر بھائی بھی موجود ہیں اور میرے کچھ شاگرد بھی موجود ہیں اور مریدین بھی موجود ہیں، تو جو لوگ سوالات کرنا چاہیں تو آپ کی طرف سے ان کو اجازت ہے؟ بالکل میری طرف سے سب کو اجازت ہے. جو بھی کرنا چاہے اس نقش کو، جو لکھنا چاہے وہ بالکل لکھے. اور میں تو کہتا ہوں کہ جو بھی اس روحانیت کے کام میں اور قدم عملیات میں قدم رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو سوالات ضرور لکھے تاکہ وہ کامیاب اور کامران رہے. جو لوگ میاں حضور سے بیعت لینا چاہیں تو جی ہاں ذکر بھی ہوگا نا، بس مختصر کریں گے، ذکر دیکھ لیتے ہیں. اچھا آج وہ تم وہ کیک لے آؤ، پھر ہم بیعت لیں گے، پھر ٹرانسمیشن کا اختتام کریں گے. اچھا آج ہمارے چینل کی یہ سمجھ لیں کہ ایک سالگرہ بھی ہے، ایک خوشی کا بھی دن ہے کہ 27 رمضان ہم نے چینل کی ابتدا کی تھی. الحمدللہ 2 سال ہوئے ہیں اور 2 سال میں آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑتے گئے اور ایک پورا کارواں بن گیا. تو پچھلے سال بھی ہم نے میاں حضور سے ایک کیک کٹوایا تھا، تو ہم کیک کٹواتے ہیں اور پھر بیعت لیتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں اور پھر ٹرانسمیشن کو ہم ختم کرتے ہیں. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ خیر. آ جاؤ جلدی، آ جاؤ بیٹا جلدی آ جاؤ. ہماری ٹیم میں جو شامل ہیں نویر ہیں، سمیر ہیں، احمد ہیں، ان کی بڑی محنت ہے، بڑی کاوشیں ہیں. جزاک اللہ. آ جائیں بیٹا آگے آ جاؤ، جلدی جلدی آؤ نا آپ لوگ، جلدی آؤ، پھر ٹرانسمیشن اختتام کریں گے. پھر یہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ یہ جتنے بھی پھول ہیں وہ سب میاں حضور کے گلشن کا پھول ہیں. یہ سیکھنا کیجیے. بسم اللہ. پکڑ لو، ہاتھ لگاؤ. چلو سب ہاتھ لگا لو. آ جاؤ. صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ماشاء اللہ میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کو بھی یہ چیز بھیجوں، اور مجھے خوشی ہے اس بات میں کہ آپ لوگ میرے ساتھ شریک ہوئے. اچھا میاں حضور، میں اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو جو میرے تاکلنگ لیول 1 میں ہیں، لیول 2 میں ہیں، لیول 3 میں ہیں، حکمت کے نور میں ہیں، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں پہلے دن سے، تو میں اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ کے سپرد کرتا ہوں. اللہ آپ تعالیٰ قبول خیر کرتے ہیں؟ فرمائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ قبول کرتے ہیں؟ اللہ خیر فرما دے گا. بے شک. دعا کرواتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. یا الہ العالمین، ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، محتاجگیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی آفات ناگہانیاں، اموات ناگہانیاں، امراض ناگہانیاں سے محفوظ فرما. آمین. ہر طرح کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانیاں عطا فرما. آمین. یا الہ العالمین، ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو، ان صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. یا الہ العالمین، ہم سے پہلے جو لوگ دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں ان تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. آمین. یا الہ العالمین، اس خانقاہ کی تعمیر میں، مسجد کی تعمیر میں، یا الہ العالمین جن لوگوں نے بھی ہماری جس طرح مدد کی ہے اپنی بارگاہ میں ان کو قبول فرما. آمین یا رب العالمین. یا الہ العالمین، ان کے عطیات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. یا الہ العالمین، ہمیں اس پیسے کو صحیح جگہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب. یا الہ العالمین، ہمیں ہمارے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں
ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین یا الہ العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ قاسم رزقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، برحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو مجھے خوشی اس بات پہ کہ آپ نے میرا ساتھ دیا اور یوں ہی میرا ساتھ دیتے رہیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میں حضور اب میں اجازت چاہوں گا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ آئے ہمارے اس میں اللہ تعالیٰ کا اور آپ نے رونق بخشی۔ آج کامیاب رمضان کامیاب ہوا، میری پوری سال کی محنت، میرے پورے مہینے کی محنت آج کے دن وصول ہوئی ہے۔ آج کے دن جو میاں حضور تشریف لائیں، میاں حضور کا فیضان ہوا ہے، اور میاں حضور کی طرف سے جو بھی اعمال جو میں آپ لوگوں کو تعلیم کرتا ہوں، میاں حضور اس کی اجازت بھی دیتے ہیں۔ بالکل اجازت ہے، بالکل اس کی اجازت بھی ہے، میاں حضور کی زبان سے بھی اجازت ہے، اور 15 کے نقش کی بھی آپ لوگوں کو خصوصی اجازت ہے۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔